دوستوں امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی کی کہ ایمان کا امتحان۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل مکہ اہل عرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جہ و جلال اسلام کے سیلاب برحق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آبیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کی آزماؤں کا عزام باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلایا اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 2 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین نے اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت و قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی اور زید بن مسنہ 2 شیروں کا کفار نے مقابلہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا۔ یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے نہ پانی دیا جائے۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پہ رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے تو عورت کے مسلمان کے کردار سے ناواقف تھی۔ یہ حال دیکھ کر لڑکھا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی اور فرمایا بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب نے گود کھولی تھی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے حکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا، یہ اپنے بے بسی پر رہ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا، ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگ نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح خبیب قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت خودی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ
ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند چکے ہیں کبھی بند نہ ہوں، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند ہوئے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز نہ اٹھے، اور بن منہ سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم نو خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی پیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا، عقل مصلیحت کیش نے انہیں روکا، اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دائیں طرف کی گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بھی خاموش رہے، مگر نیزوں کی امنیائیں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاریں گے، اے مجاہد اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کی طرف ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہیں خون عطر جو چند ہی لمحے پیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاہی کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ شہادت کے مشک کی بوں قطرے بن کر ٹپکنے لگے۔ فکر صبر خبیب کی دردناک مصائب کا تصور کیجیے، اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا کبھی نیزہ لگتا اور سینے کو چیر دیتا، ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر وہ درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا، اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے ٹوٹ جاؤ۔ فکر صبر خبیب نے جگر کے چرکے کو دل کے حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک مٹی میں بھی صاف گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم، اے اللہ کے دشمن، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب پر جو حالتیں گزری آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ انبوہ میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے جماعتیں جتھے، یہاں سب کے حاضر لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہے، یہ سب لوگ میرے خلاف میں جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں موت کی گھونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور نیچے ستون کے ساتھ
ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے خوفزدہ نہیں ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے، مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زد و کوب کر کے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنے عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اطلاع پہنچا دے۔ اللہ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش رہا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ انسانیت موت کے دروازے پر۔ یہ دوستو کتاب کا نام ہے صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 4653۔ امید ہے دوستو یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کا خون جوش مارا ہوگا۔ یہ ایمان افروز واقعات ہے جلیل القدر صحابہ اکرام کے، جنہوں نے مثالیں قائم کر دی اپنے خون کے قربانی اور جانوں کی قربانی دے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بھی پہلے کے واقعات جیسا پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری، نئے واقعات۔ آپ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔